السلام علیکم ناظرین، فوکس لائف ریہیب کے ایڈکشن اویئرنیس پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ محمدہ مطاہر، کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ سرٹیفائڈ ایڈکشن پروفیشنل۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے گزشتہ پروگرامز میں ہم آپ کو مختلف ایشوز، سائیکیٹرک ڈس آرڈرز اور ایڈکشن کے حوالے سے اویئرنیس دیتے رہے ہیں، جس کا ہمیں آپ کی طرف سے بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا، اس کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار بھی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام اور نئے ٹاپک ایڈکشن انٹرونشن کو لے کر، جس پر بات کرنے کے لیے ہم نے فوکس لائف ریہیب کے ماہرین کے پینل میں سے دعوت دی ہے ڈاکٹر ندیم قریشی، چیف میڈیکل ڈائریکٹر اینڈ کنسلٹنٹ ایڈکشنالوجسٹ۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می۔ یو آر ویلکم سر۔ یہ ایڈکشن انٹرونشن کیا ہے، اس کو پلیز ایکسپلین کریں تھوڑا سا۔ ایڈکشن کا تو مین مسئلہ ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہے آج ہم بات کریں انٹرونشن۔ انٹرونشن کو اردو میں سادے لفظوں میں کہا جائے گا مداخلت۔ تو اب ایڈکشن اور مداخلت یعنی ایڈکشن اور انٹرونشن کا کیا تعلق ہے، یہ بڑا بیسک پروگرام ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، اور بہت ہی بیسک ایشو ہے جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس کو میں کچھ اس طرح سے سمجھانا چاہوں گا کہ کوئی بھی بڑی بیماری اگر کسی فیملی میں کسی کے لوڈ ون کو ہو تو عام طور پہ وہ مریض جو ہے فوری طور پہ اس بیماری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یا اس کا جو بھی سیریس علاج مثلاً دوائی یا سرجری ہوتا ہے تو اس سے بھی گھبراتا ہے۔ تو یا کوئی ایسا علاج جس میں آپریشن یا آپریشن جیسا کوئی پروسیجر کرنا ہوتا ہے تو مریض اس سے گھبراتا ہے۔ تو لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک مکمل طور پہ مستند اور بونافائڈ ڈیزیز ہوتی ہے، جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے شوگر نہیں ہے یا مجھے ہارٹ پرابلم نہیں ہے۔ وہی ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، شوگر ہوتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو وہ یہ تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاج سے انکار کرتا ہے۔ تو اس میں عام طور پہ فیملی کو اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اور اس کو حوصلہ دینا پڑتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا مجبور بھی کرنا پڑتا ہے، تھوڑا ڈرانا دھمکانا بھی پڑتا ہے پیار سے کہ بھئی تم علاج کراؤ، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی مداخلت کی جاتی ہے۔ لیکن جو نشے کا مسئلہ ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے، یہ ہے تو ایک مکمل جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور روحانی بیماری، لیکن اسے سمجھا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اسے سمجھا ایک اخلاقی مسئلہ سمجھا جاتا ہے یا گناہ کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اٹس فار سینچریز جو ہے اسے ایک سن ایشو یا مورل ایشو سمجھا جاتا ہے۔ تو چونکہ اسے کوئی بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا، تو یہ کسی کے لوڈ ون میں یا کسی کے گھر کے فیملی ممبر میں یہ جب مسئلہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو وہ اس چیز کی طرف سوچنے کی بجائے کہ یہ تو کوئی ایک میڈیکل پرابلم ہے تو اس کا اپنے ڈاکٹر سے کوئی رابطہ کریں یا اس سے مشورہ کریں، اس کی بجائے وہ اس کو سمجھانے بجھانے، نصیحت کرنا یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں چل پڑتے ہیں، اور وہ آگے سے مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک چوہے بلی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے، جس میں حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا، نہ چوہا اس کے بلی کے ہاتھ میں آتا ہے اور نہ بلی جو ہے چوہے کا پیچھا چھوڑتی ہے۔ تو اور دوسری مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی نے بھاگ نہیں جانا، کیونکہ یہ تو ایک مسئلہ ہے اور یہ اس کو کبوتر کو فیس ہی کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے شعبے میں یعنی ماہر نفسیات کے طور پہ یا خاص طور پہ وہ ماہر نفسیات ڈاکٹرز یا سائیکالوجسٹ جو کہ ایڈکشن سے ریلیٹڈ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ علاج ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ فیملی باقاعدہ طور پہ انٹرونشن نہ کرے، یعنی فیملی اپنے لوڈ ون کی زندگی میں باقاعدہ طور پہ دخل نہ دے۔ اچھا، دخل جو لفظ کرنا ہے، دخل دینا، یہ عام طور پہ نیگیٹو کونوٹیشن رکھتا ہے کہ یعنی کسی کے معاملے میں دخل اندازی کرنا، تو یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں یہ دی موسٹ
پازیٹیو اینڈ وائٹل کام ہے جو کہ صرف فیملی ہی کر سکتی ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یا فیملی یا کوئی بہت کلوز فیملی فرینڈز یا کولیگز یا کوئی باس اتھارٹی فگر جو ہے کہ اس کی زندگی میں, یعنی کہ زندگی میں دخل اس طرح دیا جا رہا ہے, اس کا جو فلاسفی یا اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ مجھے بیماری آج چمٹی ہے. فیملی نے یا اس کے لوڈ ونز نے یا اس کے ساتھ جو لوگ سنسیئر ہیں, جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک کام ہے, اس نے اس انسان, اس کی سوچ جو کہ نشے کے زیر اثر آ چکی ہوئی ہے اور اس کی بیماری کے درمیان میں آ جانا ہے, اور درمیان میں آ کے پھر بیماری کو یعنی ڈرگز کو ہر اس طریقے سے اس سے دور ہٹانا ہے یا اس کو ڈرگ سے دور ہٹانا ہے جو کہ بہترین طریقہ علاج میں کسی بھی جگہ کے اوپر مروج ہے. مثلا یعنی کہ ایڈکشن سائیکیٹرسٹ اور ریہیبس جہاں پہ اس کا جامع اور کمپریہنسو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. تو اس لیے اس مسئلے کے حل کے لیے, جس کو آج سے کوئی 1-2 صدی پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف ہے, مسئلہ ہے, تو وہ اخلاقی برائی کا شکار ہے, تو اب اس کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دیر از نتھنگ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. میرا اگلا کویسچن بھی سر آپ سے یہی تھا کہ جو نشہ کرتا ہے یا جو بھی نشے کا مریض ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کنسنٹ نہیں تھا اس میں کہ ہمیں ریہیب میں داخل کروایا جائے یا ہم اپنے کنسنٹ سے نہیں آئے. تو اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ وہ ایسے کرتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے ان کے لیے کرنا اس ٹائم ان کا کنسنٹ دیکھے بغیر, یہ پلیز گائیڈ کریں. اچھا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے پوچھی ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کی کنسنٹ نہیں ہوتی اور یہ یونیورسل فینامنا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہاں کوئی پاکستانی مریض ہے جو کہ ان پڑھ ہے یا اجڑ ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ نہیں مانتا. یہ کوئی بھی مریض ہو, پی ایچ ڈی مریض بھی ہو, وہ بھی جو ہے اس مسئلے کو نہیں مانے گا. تو چونکہ اس کی کنسنٹ نہیں ہوتی, نہیں مانا جاتا, اس لیے انٹرونشن کرنی پڑتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف یہ جو انکار ہے اس کو اقرار میں بدلنے کے لیے ہی یہ ڈاکٹرز نے, سائیکالوجسٹ نے اور سائنٹسٹ نے, ریسرچرز نے مل کے ایک میڈیکل سوشل سسٹم یا پروسیس یا پروسیجر بنایا کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے جو اس شعبے سے متعلقہ لوگ ہیں وہ اور پھر فیملی جس کو اس نشے کے مریض کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ مل کے کوئی ایک ایسا طریقہ کار ایڈاپٹ کریں کہ جو اس سارے مسئلے کا احاطہ بھی کرے, مثلا اس کو سمجھے اور مریض کو سمجھائے, یا مریض کو اگر سمجھانے کی نوبت ختم ہو چکی ہے تو اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کچھ ایسے سٹرکچرڈ طریقے کا, یعنی ایسا جیسے کسی بھی دوسری بیماری کے لیے ایک واضح علاج ہوتا ہے, اس میں واضح علاج یہ نہیں ہوتا کہ مریض کو لایا کیسے جائے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض آئے گا ہاسپٹل میں اور آگے ایک واضح طریقہ کار ہے. لیکن اس میں مریض کو لانا چونکہ مسئلہ ہے تو اس لیے مریض کو لانے کے لیے جو ایک واضح طریقہ کار اپنایا جاتا ہے یا بنایا گیا ہے اسے ہم انٹرونشن کہتے ہیں. میری نظر میں یا ہمارے فیلڈ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلی صدی کی سب سے بیسٹ انوینشن ہے, کیونکہ جب یہ ڈاکٹر ورنن جانسن تھے انہوں نے الکوہلکس اور ایڈکٹس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی انڈیویجولی, تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ یہ گناہ گار ہیں تو ٹھیک ہے, گناہ کی سزا ملنی چاہیے, پادری لوگ یا مطلب دیندار لوگ یا مذہبی لوگ یہ جو ہے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے, فیملی یا ارد گرد کے محلے دار کمیونٹی کے لوگ کہتے تھے یہ مطلب امورل لوگ ہیں تو ان کو جو ہے اس کی سزا ملنی چاہیے, پڑے رہیں, یہ ان کی عزت نہ کی جائے, ان کو کچھ مطلب جو ہے کوئی ہیلپ نہ کی جائے. لیکن ڈاکٹر ورنن جانسن نے بینگ اے ڈاکٹر انہوں نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے مسائل تو سیم ہوتے ہیں جیسے کہ کسی بھی بیماری کے مسائل ہوتے ہیں, تو کیوں نہ اس کو ایک بیماری سمجھ کے, حالانکہ اس وقت اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ کہا جا سکے کہ یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے
یعنی کہ نشہ لینے سے لیور کے اندر ایک میٹابولک ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں زہریلے مادے بنتے ہیں اور پھر وہ جو ہے انسان کو ایڈکشن کے مرض کی طرف یعنی بار بار استعمال کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ وہ سائنٹیفک ذہن تھا, میڈیکل ذہن تھا, تو انہوں نے اس کو میڈیکلی مینیج کرنے کی کوشش کی اور پھر یہ اس طریقے سے رویوں پہ مشتمل یعنی کہ فیملی اور ڈاکٹر مل کے سوچ ڈیولپ کریں اور اس کے بعد کچھ رویے اختیار کریں, یعنی فیملی کچھ پازیٹیو رویے اختیار کرے نیگیٹو رویوں کے بجائے. جب پازیٹیو رویے اختیار کریں گے, پازیٹیو طریقہ اختیار کریں گے, تو مریض سے بھی ہم پھر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی پھر اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو رویہ یا مثبت رویہ شو کرے. تو یہ اس طرح سے انٹرونشن کا طریقہ کار آہستہ آہستہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک طریقہ بن گیا, جسے ہم منیسوٹا ماڈل آف جو ہے انٹرونشن سائنس بھی کہتے ہیں. اس کو ڈاکٹر ورنن جانسن کے نام سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک انٹرونشن ایک مکمل طور پہ سائنٹیفک یعنی کہ سائیکولوجیکل اینڈ میڈیکل سٹیپس اور ایسپیکٹس کے اوپر بیسڈ مریض کو کے ساتھ بات کرنے سے لے کے اس کو آمادہ کرنے تک اور لانے تک اور علاج میں رہنے تک, علاج میں دوائی کھانے تک, کاؤنسلنگ لینے تک اور علاج کی پابندیوں کو اور مختلف جو مسائل ہیں ان کو فیس کرنے تک, وہ تھرو آؤٹ پھر ایک سائنٹیفک طریقے سے جیسے باقی امراض کے علاج ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور یہ اسی بنا پہ ممکن ہو پاتا ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ انٹرونشن کی جاتی ہے, یعنی دخل دیا جاتا ہے اور مریض کو پوری طرح اس معاملے میں شامل کیا جاتا ہے. اور جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ علاج جو ہے باقی ہر بیماری کی طرح بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. جی تو سر یہ اس کی کوئی انٹرونشن کی کوئی ٹائپس یا اقسام بھی ہوتی ہیں؟ جی بالکل, جیسے کہ ہر ہیومن بینگ ڈفرینٹ ہے, اس کی بایو کیمسٹری ڈفرینٹ ہے, اس کی عادات ڈفرینٹ ہے, پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے, ہر فیملی ڈفرینٹ ہے, کلچرل ڈفرینسز ہیں, فیملی کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, فیملی کے نمبر آف فیملی ممبرز ڈفرینٹ ہے, فیملی میں فیملی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک ہی طریقہ ہر پیشنٹ کو یا ہر فیملی کو سوٹ کرتا ہو. تو جنرلی اسپیکنگ موسٹلی جو فیملیز کو تقریباً ہر فیملی کو جو مختلف طریقے سوٹ کر سکتے ہیں ان کو دیکھا گیا اور پھر ان کی ٹائپس بنا لی گئیں, جو کہ تقریباً 4 مین ٹائپس ہیں. میں ان کے نام لے دیتا ہوں. نمبر 1 اس میں آ جاتا ہے فیملی انٹرونشن, جیسے کہ نام سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ فیملی انٹرونشن. پھر آ جاتا ہے پروسیس انٹرونشن, پھر آ جاتا ہے کرائسس انٹرونشن اور پھر آ جاتا ہے پروفیشنل انٹرونشن. یہ 4 مین ٹائپس ہیں انٹرونشن, لیکن طریقہ کار مختلف ہیں, مقصد ایک ہی ہے, پروسیس ڈفرینٹ ہے اور مقصد ایک ہی ہے کہ مریض علاج میں آ جائے, ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس طریقے کی انٹرونشن سے آئے. سر ابھی جیسے آپ نے 4 ٹائپس بتائی ہیں, ان کے نام بتائے ہیں, تو ان کو آپ کائنڈلی مختصراً ایکسپلین کریں گے کہ یہ فیملی انٹرونشن یا پروسیس انٹرونشن یہ ہیں کیا ایکچولی؟ جی, میں فیملی انٹرونشن چونکہ موسٹ کامن ہے اور یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے, یوں سمجھ لیں کہ یہی ہماری اصل جو ایکسپرٹیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پیشنٹ مانتا نہیں ہے یا وہ کبھی بھی نارملی راضی نہیں ہوتا کہ وہ فیملی کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے آ جائے, تو عام طور پہ چونکہ اس کے جو تکلیفیں ہیں, مسئلے ہیں, فیملی کو فیس کرنے پڑتے ہیں, تو فیملی کو ہی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. سونر اور لیٹر کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال اگر وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم پھر ان کو اس مسئلے کے بارے میں, وہی جو پہلے ہم نے بات کی, یوزر ہے, ابیوزر ہے, یا کہ ایڈکٹ ہو چکا ہے, یا کہ اب ہم نے اس نے یوز کرنا شروع کر دیا, ڈزنٹ میٹر کہ کون سی سٹیج, اب کرنا کیا ہے. تو پھر ہم ان کے ساتھ ہمارا جو پچھلے 100 سال سے یہ ایک طریقہ کار ڈیولپ ہوا جو کہ ایک باقاعدہ طور پہ سائنٹیفک طریقہ ہے, اس کا ایک سٹرکچر ہے. مثلاً اس میں کلیئر ہے کہ اتنے سیشنز ہوں گے, اس سیشن میں اس ٹاپک پہ بات ہوگی, یہ اس ٹاپک پہ بات ہوگی, یہ سارا, اور وہ سارا علاج کا
یا علاج میں لانے کا ایک طریقہ کار کا سٹرکچر ہے. تو اس میں فیملی کو ہم پوری طرح سمجھ لیں ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ٹرین بھی کرتے ہیں, اور ان کے جو بھی خدشات مسائل ہوتے ہیں کہ کتنا انہیں ٹائم کی ضرورت ہے, کتنے لوگ ہونے چاہیے, اس کا خرچہ کیا ہوگا, یا یہ ساری چیزیں ہم ان کو ایک ایک چیز بالکل واضح طور پہ ان کے سامنے بالکل ایک کلیئر پلان ہوتا ہے. تو اس بنا پہ جب وہ انہیں ہر چیز کا مکمل جو ہے ادراک ہو جاتا ہے اور وہ فلی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بالکل اپنے لوڈ ون کا اسی طرح علاج کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں کہ جیسے اس کو کوئی ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے اور ہم نے کوئی ایک اچھے ہارٹ اسپیشلسٹ کو سلیکٹ کر لیا ہے, آگے اب اس نے کرنا ہے اور ہمیں صرف بتا دینا ہے کہ جی آپ نے اتنے میں. لیکن یہ چونکہ مسئلہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, اس میں مریض کے رویوں کے نتیجے میں فیملی کو اس کو علاج میں لانے کے لیے اپنے رویوں اور اپنی بات چیت کے طریقے کو بھی ہم سے سیکھ کے وہ ان کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کرنا پڑے گا. تو یہ جب ہم اچیو کر لیتے ہیں تھرو کاؤنسلنگ, اسے فیملی کاؤنسلنگ, اس میں جتنے بھی لوڈ ون اس کے جو کہ اس پہ انفلوئنس رکھتے ہیں, پازیٹیو انفلوئنس رکھتے ہیں, چاہے دوست ہوں, رشتہ دار ہوں, میاں بیوی ہوں, پیرنٹس ہوں, بہن بھائی ہوں, تو ان کو ہم ایک ٹیم بنا کے, ایک پروفیشنل ٹیم ہوتی ہے جس میں 3 سے 4 سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, ڈاکٹرز, ایڈکشنالوجسٹ مل کے اور وہ فیملی کی ٹیم مل کے ایک پورا سمجھ لیں گیم پلان بنا لیتے ہیں, اور اس بنا پہ پھر فیملی اس طریقے سے اپنے مریض سے بات کرتی ہے. اور فیملی انٹرونشن کا جو مین آبجیکٹو صرف یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مریض پورے علاج کے لیے مانے کہ جی اس کا 2 مہینے یا 3 مہینے یا 1 مہینہ علاج ہوگا. وہ صرف فیملی کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں ڈاکٹر تک فیملی کے ساتھ چل کے ڈاکٹر کو یعنی ہمیں دکھانے آ جائے, یہ اس کا مین آبجیکٹو ہوتا ہے. فیملی انٹرونشن میں فیملی نے گائیڈنس لے کے, ایجوکیشن لے کے, ٹریننگ لے کے اپنے لوڈ ون سے بات کرنی ہے. صرف اس بات پہ اسے پازیٹیولی, لاجیکلی مطمئن بھی کرنا ہے اور مائل بھی کرنا ہے کہ وہ ایک دفعہ اسی نشست میں فیملی کے ساتھ چل کے آ کے ڈاکٹر کو دکھا دے. آگے سے پھر ڈاکٹر جو ہے اس کے ساتھ بات چیت کر کے تو وہ پھر جو بھی اس کا یعنی نتیجہ نکلتا ہے وہ پھر بہتر ہی ہوتا ہے. تو یہ فیملی انٹرونشن. تو سر پروسیس انٹرونشن جیسے کہ نیکسٹ آپ نے بتایا کہ پروسیس انٹرونشن فیملی انٹرونشن کی ڈیٹیل فارم ہے. ٹھیک ہے, اس میں فیملی انٹرونشن میں فیملی کو کوئی 4-5 سیشن کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ 1 ویک کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اپنی فیملی پیشنٹ کے ساتھ وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو جاتی ہے, اور اسے ایک دفعہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ایک دفعہ ڈاکٹر کو آ کے دکھا لو, آگے جو تمہارا فیصلہ. تو فیملی انٹرونشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ فیملی جو کہ کافی بڑی بھی ہے, کافی سمجھدار ہے, کافی پڑھی لکھی ہے, ٹائم کمٹ کر سکتی ہے, تو چونکہ الٹیمیٹلی ساری زندگی تو فیملی نے مریض کے ساتھ اور مریض نے فیملی کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے, تو یہ ہمارا بیسٹ آپشن ہوتا ہے. بیسٹ آپشن یعنی کہ یہ ہوتا اتنا کامن نہیں ہے کیونکہ ساری فیملیز اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی کم از کم 1 سے 3-4 ہفتے 2-3-4 ہفتے کاؤنسلنگ اور ٹریننگ لیتی ہے, اور فیملی مریض کے ساتھ ایک مکمل سائنٹیفک بیسس کے اوپر جیسے کاؤنسلر کاؤنسلنگ کرتا ہے اسی طرح اپنے لوڈ ون کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. اور وہ بات چیت ایکچولی بڑی ہی اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور پھر اس ڈرامے کو ایکٹ کیا جاتا ہے, اور اس ڈرامے کا پھر کوئی نہ کوئی اثر جو ہے وہ دیکھنے والے کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ اس طرح سے وہ کیا جاتا ہے. اس کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض نہ صرف ڈاکٹر پہ دکھانے آ جائے, مریض اپنی بیماری کو فیملی کے ساتھ ہی تسلیم کر لے اور پھر اس کے مکمل علاج کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے فیملی کے ساتھ, اور فیملی پھر اس سرنڈر پیشنٹ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آ جائے. اور یہ جو ہے یہ محنت طلب کام ہے, ہر فیملی کے لیے یہ کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن اگر یہ ہو جائے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس میں مریض
اپنی مکمل مرضی کے ساتھ آتا ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ یا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسا ہے کہ بعض اوقات مریض مکمل مرضی کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن جو ہی وہ آتا ہے تو یہاں آ کے اس کا ارادہ بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں بے شمار ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے وہ گھبرا کے یا جس سے وہ مطمئن نہ ہو وہاں آ کے، تو وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ سارا کچھ ٹھیک چلے تو اس کے ریزلٹس ریلیٹیولی بہتر ہوتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی طرح کی انٹرونشن کے ریزلٹس اچھے نہیں ہو سکتے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ہماری آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. کوئی 10% to 20% میکسیمم فیملیز جو ہے اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں جو کہ پروسیس انٹرونشن جو ہے وہ کر سکیں. سر کرائسس انٹرونشن کو بھی آپ ذرا ہاں جی، کرائسس انٹرونشن جیسے کہ نام سے ہی پتہ ہے کہ کرائسس ہے. اب ایک مریض جو کہ عام طور پہ ڈاکٹر تک جب اس کا کیس پہنچتا ہے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ آٹومیٹیکلی یا موسٹ پرابیبلی 3rd 4th اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اس کی لائف میں کرائسس ہی کرائسس ہوتے ہیں. وہ کوئی بتائے یا نہ بتائے، فیملی محسوس کرے یا نہ کرے، اس کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہوتا جس میں ہر وقت ہر گھنٹے یا ہر لمحے کوئی نہ کوئی کرائسس نہ بن رہا ہو. تو جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تو پھر ایک سٹیج اب وہی رہ جاتی ہے کہ کوئی بات یا کوئی مسئلہ اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، مثلا وہ ڈرگز کے انڈر دا انفلوئنس کوئی ایکسیڈنٹ کر بیٹھتا ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہوا ہے، سو مچ ہو کہ اس کے اندر ذہنی توازن خراب ہو کے یعنی پاگل پن والی اسکیزوفرینیا سائیکوسس ہو جاتا ہے. تو وہ کوئی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ باہر نکل کے پاگل پن والی حرکتیں کرتا ہے، یا کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کا کرائسس ہو جاتا ہے. تو اس کرائسس میں پھر فیملی کو کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، تو وہ فوری طور پہ پھر فیملی کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے مریض کو پکڑتی ہے جیسے بھی، اور وہ ہمارے پاس لے آتی ہے. یا یہ ہے کہ گاڈ فاربڈ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ ظاہر ہے ہاسپٹل جائے گا یا پولیس کیس بنے گا. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندے نے جو ایکسیڈنٹ کیا ہے یہ انڈر دا انفلوئنس آف ڈرگز تھا، اس نے الکوہل یا ڈرگز لی ہوئی تھیں، تو عام طور پہ باہر کے ملکوں میں تو اگر ایسی سچویشن ہو تو جج جو ہے جہاں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے یا اس نے یہ کوئی جرم کر دیا ہے انڈر دا انفلوئنس، تو اسے ساتھ ہی وہ جیل میں بھیج کے اس کا ڈیٹاکس کروایا جاتا ہے یا اس کا علاج کروایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی بعض کا سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ فیملی مریض جو ہے کچھ لڑائی کر کے یا ایکسیڈنٹ کر کے یا کوئی اور الٹا سیدھا کام کر کے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے. پولیس جو ہے فیملی سے رابطہ کرتی ہے، فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس نے چوری کی ہے یا فلاں ہے، تو وہ نشے کے انڈر دا انفلوئنس ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا پہلے سے رابطے میں ہوتے ہیں. تو پھر ہم جا کے ہمیں وہ لے کے جاتے ہیں، یا وہ پھر پولیس سے وہ کیس جو ہے ایک میڈیکو لیگل کیس بنا کے وہ پھر ہمارے پاس لے آتے ہیں. تو یہ بھی ایک کرائسس انٹرونشن کا ایک طریقہ ہے. یا گھر میں اس نے لڑائی اتنی بڑی کر دی ہے یا گھر میں پھڈا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ فیملی کے پاس وہ ہم سے رابطے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اسے آئیڈیا ہے کہ اس کا علاج جو ہے کسی عام ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا، اس کو ہم لڑائی ہے جو کہ نشہ کرنے کے مسئلے کے اوپر یا اس طرح کے مسئلوں کی وجہ سے ہے، تو وہ اگر لڑائی ہو گئی ہے تو وہ ہاسپٹل جائیں گے، تو ہاسپٹل میں تو وہ مرہم پٹی ہی کریں گے، لیکن باقی مسئلے کا حل تو وہ نہیں کر سکتے. تو یا ضروری نہیں ہے کہ اس میں مرہم پٹی کی ضرورت ہو، اصل مسئلہ جو ہے صرف لڑائی ہے آپس میں، جو کہ لفظوں کی لڑائی ہے یا مار کٹائی بھی ہے، تو وہ پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ لڑائی مار کٹائی اور یہ اور وربل یا فزیکل ایبیوز والی سچویشن ہے. تو پھر ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم آپ کو ٹریننگ دیں اور آپ انٹرونشن فیملی انٹرونشن یا پروسیس انٹرونشن کریں. اب ایک ہی طریقہ ہے، اور فیملی بھی خود سمجھتی ہے کہ حدیں جب پار ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے مریض کو پکڑتی ہیں اور وہ پھر ہمارے پاس لے آتی ہیں. تو کرائسس، اس کا مطلب کرائسس انٹرونشن کا مطلب ہے کہ اب مریض کی زندگی میں نشوں کی وجہ سے اب کرائسس ہی اتنے بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ایک کرائسس پہ اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو دوسرا ہو جاتا ہے، دوسرے پہ نہیں لیتے تیسرا ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی انہیں پھر علاج میں لانا پڑتا ہے.
اور ہم ان کی جو ہے وہ اس صورت میں پھر ہیلپ کرتے ہیں کہ جو بھی سچویشن ہو ہم انہیں مریض کو علاج میں لانے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. سر لاسٹلی ہمیں پروفیشنل انٹرونشن کے بارے میں ایکسپلین کر دیں. ہاں جی, پروفیشنل انٹرونشن ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہائی جیکر جو ہے وہ طیارہ ہائی جیک کر لیں تو ان کے ساتھ جو نیگوشیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے, وہ پروفیشنل نیگوشیٹر ہوتے ہیں. وہ عام طور پہ جو اسپائی ایجنسیز ہیں جیسے ہماری آئی ایس آئی ہے یا آئی بی ہے یا ایف آئی اے ہے یا سی آئی اے ہے, ان کے پروفیشنلز ہوتے ہیں, پروفیشنل نیگوشیٹر ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو وہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پروفیشنل نیگوشیٹر ہونے کے وجہ سے ان کے پاس ایسے سکلز ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے جن سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ وہ کسی کو مار بھی سکتے ہیں یا طیارہ اڑا سکتے ہیں, وہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے کامیابی سے اپنے وہ مسافر بھی چھڑا لیتے ہیں. تو جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کے اوپر ایک وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات فیملی کی سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ کرائسس انٹرونشن والی سچویشن ہے, نہ وہ فیملی انٹرونشن کر سکتی ہے, نہ پروسیس انٹرونشن کر سکتی ہے. وہ ہمارے پاس آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس یہ ساری چیزیں جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے, ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے, تو جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تو اس صورت میں بعض اوقات پھر ہم مریض کے ساتھ کسی ایسی انفارمل سچویشن میں جگہ کے اوپر جو ہے بات چیت کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں فیملی کے ساتھ یا فیملی کے بغیر, ایز somebody who know them, یا ان کے ویل وشر کے طور پہ یا ان کی فیملی کے جاننے والے کے طور پہ, اور ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو اس طرف راغب کرتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک میڈیکل نیگوسیشنز ہوتی ہیں کہ کسی حد تک وہ سمجھتے بھی ہوتے ہیں اور وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہوتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے, یعنی ڈائریکٹلی سائیکیٹرسٹ, ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ کی ٹیم جو ہے وہ مل کے ایک دفعہ کوئی ایک بات کرتا ہے, دوسری دفعہ دوسری کوئی نیگوشیٹ کرتا ہے, تو مل جل کے پروفیشنلز کی ٹیم ڈائریکٹلی پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے اسے علاج میں لے آتی ہے. تو اس کو ہم پروفیشنل انٹرونشن کہتے ہیں. اور یہ بھی ہمارے ادارے میں بہت کامن ہے, کیونکہ اکثر اوقات دیکھا گیا کہ نشے کے مریض کے گھر کے حالات اور ان کی فیملی کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ پریشان اور بدحال ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہی جو ہے ہمارے مریض سے بات چیت کریں. تو ہم پھر اوور دا ٹائم ہر چیز کو ذہن میں رکھ کے موقع مناسب دیکھتے ہوئے موقع پیدا کر کے آہستہ آہستہ پیشنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے کرتے ان کو ہم جو ہے وہ علاج میں لے آتے ہیں. اور یہ الحمدللہ یہ ہم بحیثیت ادارے کے, یا میں بحیثیت ایک ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہونے کے ناطے یا ایڈکشن اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ادارے کی جو ٹیم رہے ہیں, کیونکہ بعض اوقات کئی فیملیز پروسیس انٹرونشن کرتی ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے, فیملی انٹرونشن کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو پاتی اگر, یا کرائسس انٹرونشن کی صورتحال نہیں ہے. تو ہمیں چونکہ اپنے سکلز کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک اعتماد ہوتا ہے اور ہم اپنے سکلز کو بہتر سے بہتر کرتے رہتے ہیں, نئی سے نئی ٹریننگز لیتے رہتے ہیں. تو اب یہ فیلڈ جو ہے ہمارے ادارے میں یا یہ ٹائپ کافی کامن ہے, یعنی کرائسس انٹرونشن موسٹ کامن ہے, اور اس کے بعد جو ہے پروفیشنل انٹرونشن, اور پھر فیملی انٹرونشن, اور پھر پروسیس انٹرونشن جو ہے. مقصد جو ہے وہ مریض کو علاج میں لانا ہے, مقصد جو ہے وہ مریض کی زندگی میں ایک پازیٹیو مداخلت کرنا ہے, یعنی کہ اس کی بیماری اور اس کی شخصیت اور اس کی زندگی کے درمیان میں ہم نے شیلڈ بن کے اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے, جو کہ نشے کا چھوڑنا اور پھر ریکوری میں رہنا اور پھر ایک نارمل سوبر زندگی گزارنا. تو یہ انٹرونشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. باقی اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں, تو وہ تو جب فیملی ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہے اور پھر ہم ان کو ٹریننگ شروع کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر جو ہے پھر فیملی کو ڈیٹیل بتائی جاتی ہے اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. سر جیسے آپ نے ابھی ساری انٹرونشن کے اقسام ٹائپ ساری ایکسپلین کی, تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سائنٹیفک طریقہ ہے پراپر ہے کہ ایڈکشن انٹرونشن کرنا.
تو آپ یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی یا فیملی کس طرح سے ایڈکشن انٹرونشن کرنا سیکھ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں باٹم لائن جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ کی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک طریقہ کار جو ڈیولپ کیا گیا یہ سائنٹسٹ نے, ڈاکٹرز نے, سائیکالوجسٹ نے اور ایڈکشن کے اسپیشلسٹ ماہرین نے مل کے یہ ڈیولپ کیا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے جو بیسڈ ہے مختلف سائیکولوجیکل موڈیلٹیز کے. اس میں سی بی ٹی بھی یوز کی جاتی ہے اور بھی موڈیلٹیز یوز کی جاتی ہیں. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ یہ پروفیشنل ہیلپ, پراپر پروفیشنل ہیلپ کے ذریعے فیملی بڑی ہی آسانی سے سیکھ سکتی ہے. اس کے لیے فیملی کا یا ان لوگوں کا کو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بڑی کامن سینس کی چیزیں ہیں, گو کہ یہ سائنٹیفک ہیں لیکن بڑی کامن سینس کی چیزیں ہیں اور ان کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے. اور ان کی کامیابی کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ کوئی بھی عام سمجھدار, نارمل سمجھدار آدمی اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ کے اور لے مین انداز میں, جس سے یہ بھی نہ پتہ چلے کہ ان کے پیچھے کوئی ڈاکٹر ہے یا یہ کوئی ڈاکٹر کی زبان بول رہے ہیں, وہ اپنے نارمل عام فہم انداز میں اپنے مریض سے بات چیت کر کے تو وہ اپنے مریض کو لے کے آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ, پراپر پروفیشنل ہیلپ, یعنی کوئی ایک انٹرونشن اسپیشلسٹ اور ٹیم کی پروفیشنل ہیلپ کی مدد سے یہ بہترین طریقے سے اس کو سیکھا جا سکتا ہے اور پھر پرفارم کیا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر علاج اور بحالی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. سر پروگرام کے اینڈ میں اگر آپ اس موضوع پر ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں یا کوئی موٹیویشن دینا چاہیں تو وہ پلیز آپ دے سکتے ہیں. جی, یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے کنکلوڈنگ بات کی ہے. تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں ایک طرف یہ مسئلہ کافی گمبھیر اور مشکل اور جو ہے تکلیف دہ لگتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ اٹس ڈویبل. یہ یقین اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے, لیکن فیملی عام طور پہ مختلف طریقوں سے نشہ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ چونکہ نہیں کر پاتی تو وہ یہ ہیلپ لیس فیل کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کو ہم لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں, یعنی کہ مریض کی فیملی ایکچولی ہیلپ لیس نہیں ہے لیکن اس نے جو طریقے استعمال کیے ہیں وہ چونکہ فیل ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کوئی طریقہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا تو ہم تو ہیلپ لیس ہیں. تو ایسا ہے نہیں. جب پروفیشنل ہیلپ موجود ہے تو کوئی بندہ ہیلپ لیس نہیں ہو سکتا. تو فرق صرف یہ ہے کہ انہیں پروفیشنل ہیلپ کا پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے لینی ہے, کب لینی ہے اور کیسے لینی ہے. سو اس لیے اس ڈیوبل اگر ایک آدمی فیملی کر سکتی ہے تو ہر فیملی کر سکتی ہے, چاہے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو یا نہ پڑھی لکھی ہو, بہت زیادہ امیر ہو یا نہ امیر ہو, ہر فیملی یہ کر سکتی ہے. اور ہر فیملی کو اس کو پورا چانس دینا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے, سائیکیٹرسٹ سے یا پرٹیکولرلی کسی انٹرونشن پہ بیسڈ ٹریٹمنٹ پروگرام والے ری ہیب سے رابطہ کرے اور اپنے مریض کو کامیابی کی طرف لے کے جائے. تھینک یو سو مچ سر فار دس ونڈرفل میسیج. آئی ہوپ کہ ناظرین کو فوکس لائف ریہیب کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مزید اسی طرح کا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل وزٹ کر سکتے ہیں, ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. لیو لائف وتھ فوکس لائف.